ناظرین، اصحاب کہف کون تھے؟ کیا کوئی انسان 300 برس سونے کے بعد پھر جاگ سکتا ہے؟ کیسے اصحاب کہف اللہ کے حکم سے 300 سالوں تک سوتے رہے اور کس کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور قرآن اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تو یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو عیسائی بت پرست اور بدکردار ہو گئے۔ یہ خود بھی بت پرستی کرتے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک بادشاہ بنا جس کا نام دقیانوس تھا۔ یہ بہت ظالم اور بت پرست تھا۔ اس کے ظلم کی حد اس قدر وسیع تھی کہ اگر کوئی شخص بت پرستی سے انکار کرتا تو یہ اسے قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے جو بادشاہ دقیانوس کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے باہر نکلے اور قریب کے ایک پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی اور ساتھ میں ان کا ایک کتا بھی تھا۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے انہیں نیند آ گئی اور سو گئے۔ جب دقیانوس کو یہ سارے معاملے کا علم ہوا تو اس نے غیظ و غضب میں آ کر یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ اسی میں رہ کر مر جائے اور غار ہی ان کی قبر بن جائے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا، لیکن جس شخص کو دقیانوس نے دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا وہ بھی ایک نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تحتی پر کنندہ کرا کر تانبے کے صندوق کو دیوار کی بنیاد میں پیوست کر دیا اور اسی طرح کی ایک اور تحتی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں بعد دقیانوس مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل حکمران تحت نشین ہوا جس کا نام بیدروس تھا۔ اس نے 68 سال بہت شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بیدروس رنج و غم میں مبتلا ہوا اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ اے اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت پر یقین ہونے لگے۔ بادشاہ کی دعا اس طرح مقبول ہوئی کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے اسی غار کی طرف چل دیا۔ اس نے دیوار گرا دی۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ہیبت و وحشت طاری ہو گئی۔ دیوار گرانے والے لرزہ و برہنم ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام کرنے لگے۔ چنانچہ جب کافی دیر گزر گئی تو اصحاب کہف کو بھوک محسوس ہوئی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیحہ تھا اسے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانے کو لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ لہٰذا یملیحہ غار سے نکلے اور بازار چلے گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ علانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیحہ یہ منظر دیکھ کر موہ حیرت ہو گئے کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر آپ ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے چلے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن اب بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کو دیکھنے والا بھی باقی نہیں تھا۔ دکاندار نے جب یہ سکہ دیکھا تو اسے شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ دکاندار نے یملیحہ کو حکام کے سپرد کر دیا۔ جب حکام نے اس خزانے کے بارے میں پوچھا تو یملیحہ نے بتایا کہ یہ تو ہمارا ہی روپیہ ہے، کوئی خزانہ نہیں۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ تمہارا ہی سکہ ہے بلکہ کوئی اور خزانہ نہیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے
اور اب تو اس کا چلن بھی بند ہو چکا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ تاکہ عقدہ حل ہو سکے۔ یہ سن کر یملیحا نے کہا، تم بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا، آج کی تاریخ میں اس نام کا کوئی بادشاہ روئے زمین پر موجود ہی نہیں، لیکن سینکڑوں برس گزر گئے ہیں کہ اس نام کا ایک بے ایمان اور جابر بادشاہ گزرا ہے جو بت پرستی کرتا تھا۔ یملیحا کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل ہی تو ہم اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے، میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہے، تم لوگ چلو تو میں تم کو ان سے ملاتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیحا کے انتظار میں تھے کہ اچانک ان کی واپسی میں دیر ہوئی۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو سمجھ گئے کہ یملیحا گرفتار ہو گیا ہے۔ غار کے باہر شور و گل سن کر نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے کہ دقیانوس کی فوج گرفتاری کو آن پہنچی ہے۔ لہٰذا جب حکام غار کے پاس پہنچے تو انہیں تانبے کا وہ صندوق ملا جس کی تحتی پر تحریر تھا کہ اصحاب کہف مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہے۔ لوگ یہ عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اے اللہ، تو نے میری دعا قبول کر لی اور ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے قیامت پر لوگوں کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے اسلام کیا اور غار کے اندر چلے گئے اور نیند کی حالت میں پلٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی۔ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا کہ کوئی غار کی طرف نہ جاتا۔ پھر بیدروس نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کرنے کو آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ ان کی تعداد 7 تھی اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب سورۃ الکہف نازل ہوئی تو اس میں 300 برس کے ساتھ 9 برس اضافے کا ذکر ہے۔ کفار نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ 300 برس تو ہم جانتے ہیں لیکن 9 برس سے کیا مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شمسی سال جوڑ رہے ہو، مگر قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 برس قمری بڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔